اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو مصیبت اور راحت کا گھر بنایا ہے۔ اس عالم میں انسان پر مصیبتیں بھی ٹوٹتی ہیں اور اس انسان کو راحتیں بھی ملتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مصیبتیں اور راحتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر بطور امتحان کے انسان پر نازل کرتے ہیں، تاکہ انسان کو جانچے کہ یہ مصیبت میں اس کا تعلق مع اللہ کیسا ہے، راحت میں اس کا تعلق مع اللہ کیسا ہے۔ کیا مصیبت میں یہ اپنے اللہ کا شکوہ اور شکایت کرنے لگتا ہے، اور راحت میں یہ اپنے اللہ سے غافل ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بالعموم مصیبتیں اور راحتیں انسانوں پر نازل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے انسان پر جب مصیبت اور راحت اترے تو سب سے پہلے وہ اس بات کا مراقبہ کرے کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، گویا کہ میرا تعلق مع اللہ کس درجے اور منزل پر ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اگر اس کا استوار ہے، گویا کہ وہ عبادت میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بھی توفیق اس کو حاصل ہے، تو پھر سمجھ جائے کہ یہ جو آئی ہوئی مصیبت ہے یہ گویا کہ ایک طرح کے امتحان اور وقتی جانچ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر راحت اور نعمت میں اس کو یہ سب چیزیں حاصل ہیں تو سمجھ جائے کہ یہ راحت اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر دکھانے کا ایک چھوٹا سا انعام ہے، ایک خوش ذائقہ نعمت کا ایک حصہ ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دکھلا رہے ہیں، اگر جس کا سب سے بڑا عظیم حصہ آخرت میں مجھے ملے گا۔ اس تعلق مع اللہ کا گویا کہ تھوڑا سا مزہ دنیا میں چکھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ مصیبت اور راحت جب بھی آئے تو سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور یہ دیکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں ہوں، میں دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، تو سمجھ جائے کہ یہ مصیبت یہ میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ صورتاً تو مصیبت ہے لیکن حقیقتاً میرے لیے مصیبت نہیں ہے۔ چنانچہ اس حال میں بھی وہ یہی کہے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مصیبت کی صورت ہے، یہ مصیبت کی حقیقت نہیں ہے۔ اور جب اس پر راحت اترے، نعمتوں کے انبار اس کو جو عطا کیے جائیں، تو فوراً یہ متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میرا استوار نہیں ہے، گویا کہ میں اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت سے غافل ہوں، تو یہ سمجھ جائے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر راحتیں اور نعمتیں اتر رہی ہیں، یہ گویا کہ ایک طرح کی آزمائش ہے، میری پکڑ کا سامان ہے، میری پکڑ کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحتوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ ایک وقت کے بعد، یہاں تک کہ میں اگر توبہ بھی نہیں کروں گا تو ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس جال کو کھینچ لیں گے اور میں اس پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت معیار اہل دل نے بیان کر دیا کہ مصیبتوں اور راحتوں کے اندر نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اترانے کی ضرورت ہے۔ اجی ہم تو مزوں میں ہیں، ہمیں تو دنیا میں جنت کے مزے ہیں، ہمیں تو اللہ نے دولتیں بھی دے رکھی ہیں، حکومتیں بھی دے رکھی ہیں، راحتیں بھی دے رکھی ہیں، مکان و سامان بھی دے رکھا ہے، دکان و زراعت بھی دے رکھی ہے۔ اجی اللہ سے اب ہم کیا مانگے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہم نے محنت کی، ہم نے اپنے عقل اور دانائی کے ساتھ یہ سب جمع کیا، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر راحت ہے تو دیکھوں کہ یہ صورتاً راحت ہے، یہ حقیقتاً راحت ہے۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں، مصیبت ایک صوری ہوتی ہے اور ایک حقیقی ہوتی ہے۔ صوری کا مطلب کہ صورتاً تو مصیبت ہے لیکن حقیقت میں وہ مصیبت نہیں ہے۔